اور جو مدینہ منورہ جاتے ہیں اور جو عمرے پہ جاتے ہیں وہ متوجہ ہو جائیں میری طرف، اور جنہوں نے جانا ہے سب نے جانا انشاءاللہ، وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیر۔ اللہ سب کو لے جائے، بار بار لے جائے، ادب کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ۔ میرے پاس جو بندہ بھی آتا ہے نا کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، حج پہ جا رہا ہوں، کیا پڑھوں؟ میں کہتا ہوں یہ آیت پڑھ۔ اللہ اکبر، عجب، اس کے اندر کائنات ہے، مرادیں ملتی ہیں، مرادیں ملتی ہیں، مریض ختم ہوتے ہیں، مرضیں ختم ہوتی ہیں، راحتیں ملتی ہیں، تمنائیں پوری ہوتی ہیں، غیبی نظام متوجہ ہوتا ہے اس آیت کی برکت سے۔ جو حج پہ جائیں، عمرے پہ جائیں، آقا کے روضے کو ایسے دیکھتے ہوئے یا آنکھیں بند کے تصور مصطفیٰ کی حاضری اور حضوری کا تصور کر کے آقا کے سامنے اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیں، پڑھنا شروع کر دیں۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا، بہت پرانی، میں نے مسجد نبوی شریف میں اعتکاف کیا، تو مجھے بندہ کہنے لگا کہ کوئی عمل ہے کہ جلد سے جلد حضور کا دیدار ہو جائے؟ ہاں ہے۔ ایسے؟ میں نے کہا اس کو پڑھنا شروع کر دے اور دیدار مصطفیٰ کی نیت سے پڑھنا شروع کر دے، پڑھتا جا، پڑھتا جا، پڑھتا جا۔ اور جب بھی سو، وہ رمضان تھا، میں نے کہا دن کو سو، رات کو سو، اس کو پڑھ پڑھ اور لے جائے قلبی کے ساتھ پڑھ اور تڑپ کے ساتھ، تڑپ تڑپ۔ جسے میں اکثر عرض کرتا ہوں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں ہیں، ہم دعائیں پڑھتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا، دیکھ ادھر رہے، داڑھی کو کھجا رہے، ادھر کر رہے، ادھر دیکھ رہے، یہ دعائیں تو پڑھ رہے ہیں، یہ قوالی ہے کہ دعا ہے؟ ہم تو دعائیں پڑھتے ہیں، ہم مانگتے کہاں ہیں؟ اس بھکاری سائل سے پوچھ جو سڑک پہ کھڑا ہے، اس کا وجود بھکاری ہے، اس کے ہاتھ بھکاری ہیں، اس کا دل منگتا، اس کے بول منگتے، اس کا لباس منگتا، اس کی چال منگتی، اس کا حال منگتا، اس کی ڈھال منگتی، اس کی کیفیات منگتی ہیں۔ اس سے پوچھ کیسے مانگا جاتا ہے؟ ارے اللہ کے سامنے اتنا ہی تو بن جا، چلو وہ تو کریم ہے۔ ارے بندہ سخت سے سخت جان ہو، ایسے فقیر کے سائل کے بول ہوتے ہیں، جیب میں ہاتھ جاتا ہے اور اس کی جیب بھر جاتی ہے، اور رب سخت جان نہیں، نعوذ باللہ، بڑا کریم، کریموں کا کریم ہے۔ اس کے سامنے تھوڑی سی اپنی حالت تو بنا، اے جوش جنو، اے جوش جنو، بیکار نہ رہے، کچھ خاک اڑا ویرانے کی، دیوانہ بھی بننا مشکل نہیں، صورت تو بنا دیوانوں سے، صورت تو بنا۔ فقیر جس طرح منگتا، بھکاری منگتا ہے، سائل منگتا ہے، ویسے کچھ مانگ کے دیکھ تو صحیح۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، وائے ناکامی تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو، مینا بھی تو، ساکی بھی تو، محفل بھی تو۔ مانگ کے دیکھ تو صحیح، پاگل بن کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، منگتا بن کے، سائل بن کے۔ میں نے اس کا پڑھ، میں اپنے بھروسوں پہ نہیں کہہ رہا، میرا اپنا کوئی مان نہیں ہے، پر مجھے اس آیت پہ مان ہے۔ میرے اپنے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، نہ میں سونی، نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناوا ہو، اے دکھ سنو ہر دم راسی، روندی ہی مر جاوا ہو۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ میں سونی، نہ دولت پلے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، پر مجھے اس اللہ کے نام پہ، اس آیت پہ مان ہے، بھروسہ ہے، بھروسہ ہے۔ تو پڑھ، اور پڑھ پاگل ہو کے، دیوانہ ہو کے، وجدانی کیفیت کے ساتھ۔ وجدان سمجھتے ہیں؟ ہائے ہائے، دیوانگی کے ساتھ پڑھ اور پاگل ہو کے پڑھ۔ مجھے یقین ہے تجھے۔ اور پھر میں نے اسے ایک بات کہی، اور بات پتہ نہیں کوئی اس وقت ایسی نکلی، اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ میں نے ایسے کہا، میں نے کہا سونے دا روزہ ہوئے تے سونے دی مسجد ہوئے تے سونے دا قرآن ہوئے تے سونے دا دیدار نہ تھی۔ ہائے ہائے، سونے دا روزہ ہوئے، ایسے میں نے ایسے کیا، سونے دا روزہ ہوئے تے سونے دی مسجد ہوئے تے سونے دا قرآن ہوئے تے سونے دا دیدار نہ ہو، کیسے ممکن ہے؟ پتہ نہیں کیا بات تھی اللہ کی طرف سے۔ صالح شخص تھے، رو کے مجھے کہنے لگے مجھے وہ دیدار ہوا ہے جو آج تک سوچ نہیں سکتا۔ حج پہ جانے والے، مسجد نبوی میں جانے والے، عرفات میں جانے والے، مینا میں جانے والے، مزدلفہ میں جانے والے، صفا مروہ سعی کرنے والے اس آیت کو پڑھیں، اور دعائیں پڑھ سکتے ہیں اور اعمال کر سکتے ہیں، بہت مسنون دعائیں ہیں، بہت مسنون اعمال ہیں، سب میں برکت، سب میں خیر، سب میں نور ہے، سب کر سکتے ہیں۔ پر اس دعا کا جو نور ہے وہ یہ نور ہے کہ اس دعا سے دل کی مرادیں پا کے حاجی اور عمرے والا لوٹتا ہے۔ اگر وہ زندگی رب کی بدلنا چاہتا ہے، اپنی رب سے بدلوانا چاہتا ہے، دل کی معرفت چاہتا ہے،
मोहब्बत चाहता है, नूर चाहता है, दौलत चाहता है, बेटियों के रिश्ते चाहता है, बेटों की इज्जतें और वकार और उनके नसीब और मुकद्दर और रिस्क की सेहत के दरवाजे, इज्जत और आफियत के दरवाजे, खैर और नूर के दरवाजे रब से खुलवाना चाहता है। फिर उससे कह दें कि चुप करके ना इस आयत को अपनी जिंदगी का साथी बना ले और हिज्र जान बना ले। और वहां मैंने एक बंदे से अर्ज किया, मैंने कैसे काबा को टिकटिकी बांध के देखते हुए इस आयत को पढ़ और फिर सर झुका ले और तसव्वुर कर इस आयत का नूर काबे पे उतरा, वो नूर मेरे दिल में आ गया। सुने जरा गौर से सुनिएगा। मैंने एक बंदे से कहा, एक बंदे से अर्ज किया, चकवाल का बंदा था, हज पे मेरे साथ हुआ, मुझे कहने का कोई अमल बताएं जो काबे का नूर और यहाँ जो अल्लाह की तजल्लियात और रहमतें आ रही हैं मुझे मिल जाएं। तो मैंने कहा ऐसा कर, इस आयत को पढ़ कब टिकटिकी बांध के काबे को देखते हुए तसव्वुर के साथ पढ़ता जा। जब तेरी आंखें भर जाए ना, फिर तसव्वुर ही में दिल के अंदर जा और तसव्वुर कर जो काबे के ऊपर नूर है कितना होगा। कोई गुमान है, कोई ख्याल है? जो काबे का नूर सारी कायनात में तकसीम हो रहा और जिस नूर से सारी कायनात को शिफा मिल रही, राहत मिल रही, रहमत मिल रही, बरकत मिल रही, अताफ मिल रही, आफियत मिल रही और मसाइल हल हो रहे और मुश्किलें दूर हो रही और परेशानियां दूर हो रही, उस काबे के ऊपर नूर की तजल्लियात का आलम क्या होगा। और मैंने कहा फिर ऐसा कर, फिर तसव्वुर में आ और कह के मौला ये नूर मेरे दिल में जज्ब हो रहा, मेरे अंदर, मेरे तन में, मेरे मन में, मेरे रूह में जज्ब हो रहा। मुझे वो शख्स कहने लगा, इस काबे की कसम है मैंने इससे पहले उम्रा भी किया है, कई उम्रे किए, एक हज पहले भी किया है, जो इस दफा मुझे मिला है आज तक नहीं मिला। और फिर उसने मुझे अपनी कैफियत अजीब और गरीब बताई। मैं कहा किसी को ना बताना, लोग पागल कहेंगे, शोबदबाज कहेंगे, रियाकार कहेंगे, दिखावे वाला कहेंगे, ना बताना किसी। अल्लाह रहमतुल्लाह अलैह के दौर में उनके खिलाफ बहुत कुछ लिखा गया, सिर्फ वो कश्फ का इजहार कर देता। और मैं चाहता हूं अल्लाह के हर वली की बात बातों के अंदर खैर होती है। अगर अल्लाह का हर वली अपना कश्फ छुपाए रखे तो क़यामत तक आने वाले बंदों को यह समझ आए कि बस कश्फ खत्म हो गया है। ये करूने ऊला में था, उस दौर में था, अब आज के दौर में किसी को कश्फ नहीं हो सकता। अल्लाह के बाज़ दोस्त अपने ऊपर तानाजनी और बातें सुन के कश्फ का इजहार करते हैं और ये इस बात की दलील होती है आज भी दिल की आंखें खुल जाती हैं जिसका नाम कश्फ है। एक चेहरे की आंखें हैं ना, एक दिल की आंखें हैं, जब वो खुलती हैं उसी का नाम कश्फ है। आज भी वो मौजूद है और क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा। ऐसे काबे को देख, उसको तसव्वुर से देख। मेरे पास गिलाफ काबा, मैं उसको तसव्वुर में ऐसे देखता हूँ, ऊपर पढ़ता हूँ। मैंने कहा मौला इसके थाके में, इसके रेशे रुए में तेरी तजल्लियात जज्ब है। मैं रोज़े अतर का गिलाफ देखता हूँ, ऐसे देखता हूँ। ओए होए, एक वो है गुंबद जो मौजूद है जिसे गुंबद खजरा, सब्ज गुंबद है। एक वो है, इसके अंदर एक गुंबद है जहां आज तक कोई नहीं जा सका, बस वो इल्म अल्लाह के इल्म है। उसके इर्द गिर्द एक गिलाफ मुबारक है जिसके ऊपर सुर्ख पट्टी है और नीचे से सब्ज है। हमारे पास ये दोनों गिलाफ मुबारक हैं। तबरुकात में मैं सोचता हूं जिसके ऊपर सुबह शाम सलातो सलाम के फरिश्ते, और फरिश्तों का सलातो सलाम होगा क्या, और वो लफ्ज क्या होंगे, वो नूर क्या होगा, वो तजल्लियात क्या होंगी, वो उनका विजदान क्या होगा, उनका इश्क मुस्तफा क्या होगा, उनका दीदार मुस्तफा की कैफियत क्या होगी, मैं फरिश्तों को बयान कैसे कर सकूं। इन गिलाफ के रोए में, इसके थाके में वो जज्ब है, वो जज्ब है। मैंने एक वाकया लिखा है अपने किताबचे में, गिलाफ के किताबचे में। एक मुजफ्फर खान, जिनके नाम पे मुजफ्फरगढ़ है, नवाब मुजफ्फर खान बहुत आदिल हाकिम था। मुझे उस दिन उसका वाकया मिला, मैंने सोचा इसको किताबचे में शामिल करूं लोगों को इबरत के लिए भी और हिफाजत के लिए भी, कि उनके पास एक गिलाफ मुबारक का छोटा सा टुकड़ा था। एक बंदा उनको चोरी करके ले गया, अंधा हो गया, अपाहज हो गया। एक दरवेश थे ना, वो दरवेश थे, वो मदीना मुनव्वरा रहते थे कांधला के, और वो थैली उनके पास होती थी, ठीक, और हजाज में रहते थे। थैली, और जिससे पैसे, उसको कहते थैली से पैसे निकाल ले, इतने बस, मैंने नहीं गिनने। एक हबशी था, उसने देखा बाबे हाथ में थैली है, और बाबे से थैली छीन के भाग गया। बाबा जी चुपके से अपने घर गए।
जिधर जाए गलियां बंद, जिधर जाए गलियां बंद, और अंधा हो गया, हर तरफ से पागल ठोकरे खा खा के आखिर बाबा जी के दरवाजे पे आए, दरवाजा खटखटाए, बाबा जी ना निकले, शोर किया कि बाबा जी ने मुझे अंधा कर दिया, लोगों इस बाबे को समझाओ। अब शेख अंदर से निकले, लोग आए इकट्ठे हुए, उन्हें कहा सरकार आप तो सरापा रहमत है, अल्लाह के वली हैं, हबीबे खुदा दे फकीरां तो सदके, फकीरां दे रोशन जमीरां तो सदके, न दौलत तो सदके न जन्नत तो सदके, तेरी जुल्फ दे जां असीरां तो सदके, जिना रूमी जामी ते सादी नू डंगिया, मैं उन्हां प्यारी अखियां दे तीरां तो सदके, और जिस गोदड़ी विच पलन नाले हाफिज, मैं उस गोदड़ी दियां लीरां तो सदके। हजरत आप तो दरवेश हैं, अल्लाह के फकीर हैं, आप शेख बाहर आए कि आपने अंधा करा, नहीं मैंने तो अंधा नहीं किया, क्या हुआ? उसने कहा इसने मुझसे थैली छीनी, मैंने इसको हदिया कर दिया, उसी वक्त हदिया कर दिया कि भाई अल्लाह के मखलूक है, मदीने वाले का उम्मती है, बेचारा हराम खाएगा तो क़यामत के दिन क्या हिसाब देगा, मैंने थैली उसी वक्त हदिया कर दी। अब ये कहता है ले, मैं कहता हूं मेरा हदिया शुदा माल मैं लेता नहीं हूं वापस। उन्हें कहा सरकार ले ले, आपने ना लिया तो इसकी आंखें बस ऐसी अंधा ही रहेगा, और सरकार ने ले लिया, ठीक हो गया, कहला अब ले ले जा, हम हदिया शुदा माल वापस नहीं लेते हैं, तो किसी को मसल्ला हदिया कर दिया फिर वापस ले ले। यारों से बातें होती हैं, प्यार जो हुआ, प्यार जो हुआ, प्यार में खुशियां भी होती हैं, शिकवे भी होते हैं। एक टुकड़ा था नवाब मुजफ्फर खान, जिसके नाम पे मुजफ्फरगढ़ है, बड़ा उसकी हिस्ट्री अजीबोगरीब, ले गया, अंधा हो गया, पांच हो गया, नस्लें बर्बाद हो गईं, आखिर वापस करने आया माफी मांग के कि ये वो था जिसके अंदर नूर ही नूर भरा हुआ था, उस नूर के साथ तूने धोखा किया, नूर तो तुझे बेनूर कर देगा, नूर तुझे बेसरूर कर देगा, तेरा सारा सरूर और सुकून छीन लेगा, छीन जाएगा। इस आयत को याद करेंगे जल्दी या देर में। आज शबे जुमा है, और शबे जुमा में इस आयत का निस्बत है एक खास, शबे जुमा के साथ इस आयत की एक निस्बत है, वो भी सुन लीजिए, वो भी सुन लीजिए। शबे जुमा को जो बंदा, शबे जुमा के बहुत अमल हैं, अकाबिर के, असलाफ के, रिवायात में बहुत अमल हैं, मैं पहले भी बताता रहता हूं, लेकिन इस आयत का जिस तरह दरूद का जुमा और जुमेरात के साथ बड़ी निस्बत है, दरूद की हर रोज दरूद को निस्बत है, हर रोज दरूद पाक की निस्बत है, और हर रोज दरूद पाक पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे और अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। लेकिन इस आयत का शबे जुमा के साथ बहुत ज्यादा, आप अब कुछ हमारे परदेसी हैं जो रात को वापस जाएंगे, यहाँ आते हैं तस्बीह खाने में, दूर परे से लोग आते रहते हैं, जो बाहर से आए हुए हाथ खड़ा करें, ओ तो बहुत बड़ा मजमा है, परदेशियों का मजमा है, इसलिए तो कहता हूँ परदेशियों की दुआएं कबूल होती हैं। मैंने कहा आपको एक अमल नहीं बताया था, सुनो सुनो अमल सुन लो। एक दरवेश के पास एक बंदा गया और अर्ज किया, शेख जिंदगी ने मुझे तंग कर दिया, दुख गम परेशानियां भरल बताए बताए कि मैं मायूस हो गया हूं। फरमाया 40 परदेसी इकट्ठे कर, याद है अमल मैंने बताया था, हैं 40 परदेसी इकट्ठे कर और उनसे दुआ करा, तेरे मसले हल हो जाएंगे। क्यों? अल्लाह अपने परदेसी के साथ बड़ा ख्याल रखता है। मेरा रब कहता है आखिरी लम्हे में सांसों की रमक है, नमाज माफ नहीं है। परदेसी चाहे दुनिया की दौलत के लिए, माल के लिए, तिजारत के लिए आए, मेरा अल्लाह कहता है आधी माफ है, आधी पढ़ ले। वाह मौला हुआ। और मौला वो सुन्नतें जो थी फरमाए वो नफल के दर्जे में है। मौला वो 4 फर्ज थे, चलो 2 पढ़ ले। तो परदेसी है, परदेसी के साथ रब की रियायतें हैं, और परदेसी की आमीन में बड़ी ताकत है। तस्बीह खाने में लोग दुनिया भर से आते हैं, और दुनिया में, पूरी दुनिया में, आप अब कहीं रात है, कहीं सुबह है, कहीं दोपहर है, पूरी दुनिया में कहीं है। यकीन जानिए मेरे पास ऐसे हालात हैं, काम का छोड़ के बैठते हैं, कह रहे दर्स होगा तस्बीह खाने का और इसकी दुआ होगी, उसमें शामिल होंगे और हमारे मसाइल हल होंगे। ये परदेशियों की दुआएं हैं। अरे जिनके नफे हकीम तारिक जैसा बंदा भी पा रहा है। फिर हाथ खड़ा करें परदेसी, गिने 40 हैं तो बहुत ज्यादा हैं, 40 से ज्यादा हैं बाबा, हाँ बहुत ज्यादा हैं। आज आपको दुआओं की कबूलियत के अमल मैंने बता दिया। आप बताओ अभी बैठ के हम जो दुआ मांगेंगे क्या उसकी कबूलियत में कोई शक है? नहीं है, नहीं है। और शबे जुमा है, शबे जुमा है। और आज हम पता क्या करेंगे, एक अमल करवाएंगे। अभी मैं अमल करवाऊंगा 7 बार ये आयत लक़द जाकुम वाली सूरत तौबा की आखिरी दुआ है, जिनको याद है उनसे बैठ के पढ़वाऊंगा, मैं भी पढ़ूंगा।
کن کو یاد ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. او یہ بھی بڑا مجمع ہے جن کو یاد ہے. سبحان اللہ. ہاں ہاں، خوش قسمت وہ ہوتے ہیں جن کے جنازے میں لوگ باوضو. بڑے غم کی بات میں نے کہی ہے. خوش قسمت وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے جنازے میں لوگ باوضو ہوتے ہیں، اور خوش قسمت وہ ہوتے ہیں کہ جن کے جنازے میں وہ آتے ہیں جن کو جنازے آتے ہیں. وہ خوش قسمت ہوتے ہیں. اور آج آپ خوش قسمت ہیں کہ آج ہم بیٹھ کے اس آیت کو پڑھیں گے اور پھر اس آیت کے بعد دعائیں مانگیں گے. ایک طرف شب جمعہ کی قبولیت، ایک طرف پردیسیوں کی قبولیت، اے ہائے، اور ایک طرف اس آیت کی، ایک طرف مجمع کی، ایک طرف ذکر خاص ختم خواجگان کی، اور ایک طرف اللہ کے روتے فریادوں اور بیماروں اور پریشانیوں اور ان میں گرے لوگوں کی فریادوں کی، اور ایک طرف جس مجمع میں بچے ہوں ان کی قبولیت اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، اور ایک طرف وہ جس مجمع میں سفید بالوں والے اللہ ان سے حیا کرتا ہے. کیا قبولیت کی کھڑیاں، کیا قبولیت کے لمحات ہیں جو بھی ہم بیٹھ کے دعا کریں گے. اس آیت کو اب سنیں میری بات، اس آیت کا شب جمعہ کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے. بہت زیادہ محبتیں ہیں اس آیت کی شب جمعہ کے ساتھ. شب جمعہ میں کچھ بھی نہیں 7 بار تو پڑھ لیا کریں. بولے مشکل ہے؟ 7 بار مشکل ہے؟ بولیں تو صحیح. اور یہ تعویذ جو لکھیں گے اس کو ضرور لکھا کریں. اگر دل چاہے تو مجھے بھی لکھ دیا کریں، میرا کمیشن تھوڑا سا ساتھ رکھ دیجئے. مجھے بھی لکھ کے دے دیا کریں. لقد جاءکم والا آیت، دونوں آیتیں تعویذ میں نے عرض کیا، ہر حرف کو جدا جدا لکھ، بس یہی تعویذ ہے. ہر حرف کو جدا جدا لکھیں، پانی میں گھول کے پیتے رہیں، پانی بڑھاتے رہیں، اور بھی ڈالتے رہیں، پانی بڑھاتے رہیں. اور شب جمعہ میں اس آیت کو 7 بار. اور ایک آخری فائدہ بتا رہا ہوں، آخری دانستہ کہہ رہا ہوں، آپ کی طلب ہے. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا. میں گھنٹوں بات کرتا ہوں، مخلوق اٹھتی نہیں. مجھے ایک بندہ کہنے لگا تیرے پاس کوئی جادو ہے، تو جادو رکھ کرتا ہے، مخلوق کو کڑا دے دیتا ہے. میں نے کہا سچ نہیں، جادو نہیں، اس کی شان کریمی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اللہ محبتیں ڈال دیتے. دل کس کے قبضے میں ہیں؟ وہ ڈال دیتے ہیں. کوئی جادو نہیں ہے. ایک آخری فائدہ آج کی محفل میں کوشش کروں گا کہ ہم جس طرح اس کی چلی تھی نا، ہماری اوقات کی سیریز چلی تھی، مسلسل درس چلے تھے، کوشش کروں گا کہ اس کے بارے میں اور بھی فوائد با کمال ہیں، کمالات ہیں، اس کے عجائبات ہیں، اس کے مشاہدات ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں، انشاءاللہ بتاؤں گا. امانتیں ہیں. ایک ہی چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ایک چیز عرض کروں گا. اس کو ہمیشہ نا پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیا کریں. بس ایک دفعہ پڑھ لیں، 7 دفعہ، 100 دفعہ، 200 دفعہ. اللہ توفیق دے، میں نے تو بعض لوگوں کو اس کو لاکھوں دفعہ پڑھوایا، اور میں نے کہا اس کا وظیفہ بھی. اس دن میں نے وہ جو پٹھان تھا نا، جو پشتو والا، جس کا میں نے پچھلے وقت خط پڑھ کے سنایا تھا، وہ مخلص آدمی، اس کو میں نے درس کے بعد کہا، بلایا میں نے اپنے پاس. میں نے کہا بھائی تیرا زندگی بھر کا وظیفہ یہی ہے، تو دن رات اسی کو پڑھ، بس اس کو لاکھوں پڑھ، کروڑوں پڑھ. تیرا دن رات کا وظیفہ یہی ہے. تیری دنیا کی بھی آخرت کی بھی اسی میں کفایت بھی ہے، کفالت بھی ہے، مدد بھی ہے، نصرت بھی ہے، راحت بھی ہے، رحمت بھی ہے، کرم بھی ہے، فیض بھی ہے، عطا بھی ہے، شفا بھی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں آپ سے عرض کروں گا، اس کو جتنا بھی پڑھے نا، آقا کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے. جتنا بھی پڑھیں آقا کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں، ہدیہ پیش کریں. مجھے ایک چیز بتائیں، بادشاہ کو جب ہدیہ کریں اور وہ سخی شہنشاہ ہے، پھر وہ لوٹا کے کیسے دے گا؟ ہارون رشید کے دور میں ایک بندے کو پتا چلا کہ ہارون رشید سخی غریب پرور آدمی ہے، بڑے گاؤں دور دیہات کا رہنے والا تھا. ذرا غور سے سنیے گا یہ بات کو، سونے والے بھی جاگنے والے بھی. بات ختم کر دوں یا مزہ آ رہا ہے؟ چا صحیح ہے؟ رول تک گئے، بڑا چاس بڑی آئی ہے. رول تک گئے بڑا چاس بڑی آئی ہے. تارک رول تک گتے ہیں. کیا عرض کر رہا تھا؟ اس نے کیا کیا، اس کے علاقے میں نا
ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا. اس نے کہا ہارون کے بعد اتنا میٹھا پانی کہاں ہوگا. اس نے گھڑے میں میٹھا پانی ڈالا, اس کا منہ آٹے سے بند کیا, سر پہ اٹھایا. سفر کرتے کرتے کئی دن, دھوپ, گرمی, موسمی تبدیلی, پانی خراب ہو گیا, بند اوپر سے. اس نے کہا کوئی مٹی دھول نہ پڑے اس میں. ہارون کے پاس جیسے رسائی ہوئی, پیسے گیا, پہنچا ہارون کے پاس. اس نے دیکھا ایک بدو دیہاتی آدمی ہے, میٹھا پانی لایا ہے. اس نے کہا ہارون میں نے کہا آپ سے ملاقات کروں, یہ میٹھا پانی لایا ہوں آپ کے لیے. کہ واہ 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 واہ. جب کھولا جو بدبو آئی اس میں سے, ہارون نے کہا واہ واہ ایمی سجڑ واہ واہ تے اومی سجڑ واہ واہ. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. اس نے کہا اس گھڑے کے اندر شرفیاں بھر کے ساری اس کو دے دو, اور جاتے ہوئے ہمارے ساتھ دجلہ ہے اس کا پانی ذرا اس کو پلا دینا. اب وہ گھڑا خالی کیا, پانی پھینکا, اور اس کے اندر وہ ساری کے ساری جواہرات جو بھی شرفیاں, سونا چاندی وغیرہ جو, اس کو بھر کے سر پہ رکھوا دیا. بڑا خوش ہوا, بڑا ہدیہ دیا. ہارون نے تو میری 7 نسلوں کو مالدار کر دیا. جب وہ پانی پیا وہ تو اس سے زیادہ میٹھا تھا. کہنے لگا اوئے ہارون نے سبق بھی دیا ساتھ. ارے ہارون کے پاس گھڑا پانی بھر کے لے جاؤ, ہارون تجھے خالی نہ لوٹائے. بیوی کو حالت ڈیلیوری کی کیفیت تھی کہ نگا شہد لے آئیں. شہد صرف تھی بادشاہ کے پاس, بادشاہ سے شہد لینے گیا. چھوٹا سا برتن, بوتل, کٹوری جو بھی لے گیا. بادشاہ نے اندر سے مٹکا مشکیزہ دے دیا. اس نے کہا حضور میں نے تو یہ دیا, اور میں تو نے اپنی حیثیت کے مطابق مانگا, ہم نے اپنی اوقات, اپنی حیثیت, اپنی مرتے کے مطابق عطا کی. جو بھی پڑھے نا وہ آقا کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرے. یہ آپ کو میں ایک راز بتا رہا ہوں, ولایت کا راز, فقیری کا راز. میں کوئی ولی نہیں ہوں, اللہ کے ولیوں کا راز بتا رہا ہوں, اللہ کے ولیوں کا راز بتا. جو بھی پڑھے آقا کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیں, ہدیہ کرتے جائیں, کرتے جائیں, کرتے جائیں, ہدیہ وہاں سے لوٹ کے آئے گا. ہاں سخی کا در ہے, ہاں در جان سنجانتے ہیں اسا پننے محض فقیر ہی سے, در جان سنجانتے آئے ہیں, نہیں ملیا تہیں محبوب مانگو, ساری دنیا چھانتے آئے ہیں. ہائے ہائے, ساری دنیا چھانتے آئے ہیں, سونا نہ ٹھکرا در آیاں کو, ایک تیرے مانتے آئے ہیں. واہ واہ کمال ہے, ایک تیرے مانتے آئے ہیں. بڑا مان ہے سرکار آپ کے اوپر, سائل آئے ہیں, محتاج آئے ہیں. حضرت شیخ الحدیث نے فضائل دروشی میں لکھا ہے, واقعات لکھے ہیں باقاعدہ. روزہ عطر پہ جا کے کہو آقا ہمیں یہ کھلا دیں, وہ بندہ کھاتا ہے. میں نے حضرت مدنی کے واقعات میں پڑھا, میں کہ سرکار میں سوکھا گوشت اور سوکھی گوشت میں پالک پکی ہوئی کھاؤں گا, اور میں ایک بندے نے دعوت کی اور وہی چیز پکی ہوئی تھی. مجھے حاجی فیاض صاحب تھے, سرگودا سے آتے تھے, فوت ہوئے. مجھے کہنے لگے, میں گیا, میں نے کہا سرکار یہ تویزاں والی چاہ میں نہیں پیندا, وہ شاشے ہوتے ہیں نا اس میں تویزوں والی چائے, وہ ٹی بیگ. کہنے کہ میں نے سرکار مدینہ تویز والی چاہ نہیں پیندا, بڑھڑا بندہ ہوں, کو پکی سونی چاہ پلاؤ. میں کہ حاجی صاحب منگنی چاہ ہی. کہنے لگے دل جو کہندا پیا سخی دا در ہاں, واہ واہ سخی دا در ہاں. میں ایسے آ رہا تھا, اپنی بلڈنگ دور تھی, رستے میں دیکھا کہ ایک بنگالی ہے, اس نے سٹوپ لگایا ہوا ہے اور چائے پکا رہا ہے زبردست. کتنے کہ انہیں کہ 1 ریال کی چائے ہے. میں نے کہا چائے پلاؤ. بڑی پکی ہوئی چائے تھی. اور تھوڑی دیر کے بعد آگے گیا, ہمارا ایک ساتھی پیچھے بچھڑ گیا تھا, ہم نے اس کو دیکھا تو وہاں تو کوئی نہ چائے نہیں تھی, نہ سٹوپ نہیں تھا, بنگالی بھی نہیں تھا, کہیں گمان نہیں, کہیں خیال نہیں, پتہ نہیں کہیں سے آیا ہوگا. سخی لوٹا کے دیتے ہیں اور بھر بھر کے دیتے ہیں. ہاں سخی لوٹا کے دیتا ہے اور بھر بھر کے دیتا ہے. حضرت شیخ الحدیث نے فضائل درود شریف میں یہ واقعات لکھے ہیں, ذرا تفصیل سے پڑھنا. آخری حصے میں, آخری 8 10 20 صفحات ذرا کنگھال کے ذرا ان واقعات میں کھو جانا. دو ہدیہ دو, بارگاہ رسالت میں ہدیہ دو, آقا کی بارگاہ میں ہدیہ دو, اور دو, اور وہاں سے لوٹ کے آئے گا. اور جو لوٹ کے آئے گا نا, تیری نسلیں مالا مال ہو جائیں گی, تیری نسلیں رنگ و رنگ ہو جائیں گی, تیری نسلوں میں بخت, عزت, برکت کے دروازے کھل جائیں گے. اور جب دیتے ہیں نسلوں کے لیے دیتے ہیں, وہ دیتے ہیں اپنی عظمت کے ساتھ دیتے ہیں. کیوں؟ نبی آخری ہیں, ختم نبوت کے صدقے, اور ان کے ساتھ رب کی رحمتیں, دولتیں, عزتیں اور مددیں بہت زیادہ ہیں. اور میرا اللہ کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ
علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ہائے ہائے ہائے، سوچو تو صحیح. یہ پڑھتا جاؤ، دیتا جاؤ، سخی کو دیتا جاؤ، اور سخی سوغاتوں کی شکل میں، کبھی بیٹوں کی شکل میں، کبھی گھر کی شکل میں، کبھی چیزوں کی شکل میں. اللہ کے خزانوں سے تجھے دلوائے گا. دے گا کون؟ اللہ 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 اللہ. اللہ دیتا ہے اور دیتا ہے. تو دیکھ تو صحیح، تو دیکھ تو صحیح. تو کہتا ہے ملتا نہیں ہے، میں کہتا ہوں ملتا ہے. جو پڑھے اس کو آقا کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں. یہ صلاۃ و سلام جا کے پڑھتے، ہدیہ تو پیش کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ میں کون سا آپ کو شرک بتا رہا ہوں؟ یہ آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، ہدیہ نہیں دیتے. اچھا، یہاں سے بیٹھ کے جو درود پاک پڑھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ہدیہ ہی دیتے ہیں نا اللہ والو. یہاں بیٹھ کے جو درود پاک آپ پڑھتے ہیں وہ آقا کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں. ہدیہ تو دیتے ہیں. یہ آیت، یہ آقا کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرنا شروع کر دیں. پھر اس ہدیے کا رزلٹ دیکھیں، انکمنگ آؤٹ گوئنگ، اس کا رزلٹ دیکھیں اور اس کا کمال دیکھیں، اس کا لوٹنا اور اس کی برکات دیکھیں اور نسلوں میں دیکھیں. یہ پھر واقعات ہیں بڑے عجیب و غریب جو پھر کبھی عرض کروں گا، پھر کبھی عرض کروں گا. یہ واقعات ہیں اور مسلسل مشاہدات ہیں، اس کے عجیب مشاہدات ہیں. بس اتنی بات کافی ہے کہ آج کے بعد اپنی زندگی میں اس کو زندگی کا ساتھی بنا، زندگی میں اس کو زندگی کا ساتھی. اپنی نسلوں کو یاد کرائیں. اماں بوڑھی ہے، ابا بوڑھا ہے، ان پڑھ ہے، بھائی ہے، بہن ہے، رشتہ، اس کو یاد کرائیں، منت کر کر کے یاد کرائیں. اور یاد اس وقت وہ کرے گا جب اس کے نفع بتائیں. ایک درویش فرماتے ہیں، ایک درویش، انسان کی مثال بکری کی طرح ہے. اسے گھاس دکھاؤ آ جائے گی، ڈنڈا دکھاؤ بھاگ جائے گی. اسے نفع دکھاؤ، اسے نفع بتاؤ، اس کے فضائل بتاؤ، اس کے فوائد بتاؤ، اس کے کشف، کمالات، کرامات اور اس کے فیضان بتاؤ. اس سے انسان کی زندگی میں نکھار آتا ہے اور انسان میں حرص پیدا ہوتا ہے، طلب پیدا ہوتی ہے. پھر انسان کہتا ہے کہ یہ خیر میرے لیے ہے اور اس کو میں چن لوں. اور پھر وہی تاجر کی بات ہے کہ تاجر سویا ہوا ہے. سن لینا وہ منظر بڑا زبردست ہے، کیا کروں؟ اس منظر کو میں چاہتا ہوں میں ہوتا، میں دیکھتا. وہ تاجر کروٹیں بدل رہا، سو رہا. زمین سے لے کر آسمان تک نور کا ایک تانتا بندھا ہوا ہے اور چھت پھٹ گئی ہے. پھر اجالا ہو گیا اور وہ فجر پڑھ کے سو گیا. پھر بھی نور ہی نور ہے. اور پوچھا کہاں سے نور ملا؟ اور مجھے کہا اس آیت سے نور ملا ہے. کہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، تیری جان جہان ہے. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. وہ یہ پھول خار سے دور ہے، وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. یہ نور ہے، قرآن کا نور ہے، قرآن کی برکات ہیں اور اس نور سے کمال ہے. اور آج جو آپ کی قبولیت دعا کی صفات ہے نا، شب جمعہ ایک. دوسرا، آج ایسی گھڑی ہے جس دن میں، آج ہی کی رجب کی اس گھڑی میں حضرت امام جعفر